ہم نے اپنی بچی کا نام حمیرہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں ملنے کے لیے کافر بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہندو سکھ بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو زمزم دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ زمزم تو کھودا بھی کافروں نے تھا، اور زمزم کا کنواں اور زمزم کا سقایا جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ میں ہی تو تھا، وہ زمزم نہیں پیتے پلاتے تھے۔ پلا سکتے ہو، لیکن نیت کر لیا کرو کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ ایک دوست کی والدہ کا کینسر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بڑی موذی مرض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ختم کا جو رواج ہمارے مسلمان میں، یہ بدعت ہے، ختم صغیر، ختم کبیر، یہ سب بدعت ہے۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، آپ اللہ کے حرم میں ہیں، کعبہ شریف میں ہیں، آپ یہ رعایت نہ کریں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، آپ ایمان سے کہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ لسی پہ ختم پڑھا ہو؟ جب بھی پڑھتے ہیں کہ بریانی ہو، کوفتے ہوں، حلوہ شریف ہو، آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں، باجری کی سوکھی 2 روز کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی لسی کا گلاس بھر کے رکھیں گے، جی ختم پڑھو اور پیو، پھر دیکھ لینا کہ کیا وہ پڑھتا ہے۔ گالیاں بھی دے گا، فتوے بھی لگائے گا کفر کے، تم گستاخ ہو، وہاں بھی ہو، تم نے یقیناً مولوی مکی کی تقریر سنی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، مثلاً آپ نے خیرات، آپ دل میں دعا کر رہی ہیں، اللہ اس کا ثواب میرے فلاں والدین کو ہو، بس اللہ ثواب پہنچ جائیں گے، مولوی تھوڑا پہنچ جائے گا۔ ایک ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی بے وقوفی ہے، سب کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی تم 7 دفعہ سورۃ کل اس نے پڑھا، انہوں نے کہا جی میں نے ثواب مولوی صاحب آپ کی نظر کیا، انہوں نے کہا میں نے بھی آپ کی نظر کیا۔ مولوی پاگل ہے کہ تمہارے بڑوں کو بھیجے، وہ جیب میں ڈال کے گھر لے جائے گا؟ بے وقوف، پہلے تمہیں پتہ بھی ہے جو تم نے پڑھا ثواب ملا ہے کہ تم اس کو نظر کر رہے ہو؟ اللہ عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جسم میں درد ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہی دار چینی اور شہد ملا کے کھائیں۔ مجھے برے برے خواب آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو، کسی کو بتایا نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے والد کو لقوے کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم زیارت کے لیے عرفات یا غار حرا، تو وہاں سے احرام نہیں واجب ہوتا، طائف جاؤ تو پھر واجب ہوگا، وہ میقات ہے۔ عرفات میقات نہیں ہے۔ قصر ہو گئی، فجر کی سنتیں نہ چھوڑا کریں، باقی سنتیں معاف ہیں، لیکن فجر کی سنتیں حضور پاک کو بڑی محبوب تھیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں سفر ہو یا حضر ہو، فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑا کریں۔ بغیر وضو کے اذان دینا جائز ہے، اذان دینا تو جائز ہے، کبھی نماز نہ پڑھا دینا۔ کہتے ہیں اس دور میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، علامات قیامت بھی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ بھی ہے، کہ جب ہمارے گناہ بڑھیں گے تو اللہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں، کبھی بیماری کا، کبھی مکڑیوں کا، کبھی بارشوں کا، کبھی طوفان کا، کبھی سیلاب کا، کبھی زلزلے کا۔ اب دیکھیں نا، پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب بچے ہوتے تھے، اس وقت سنا تھا کہ کوئٹے میں ایک زلزلہ آیا، پھر مدتوں تک نہیں سنا۔ اب اسی 1 مہینے میں آپ دیکھ لیں کتنے زلزلے آ چکے ہیں۔ یہ علامات قیامت ہے۔ کہتے جی میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، میں نے جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ جنازے والی پڑھ لی، پھر خیال آیا تو نماز، تو جنازے والی اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ تو ذرا مجھے لکھ کے بھیج دو کہ فرق کیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں جل ثناؤک کا ولا الہ غیرک بھی پڑھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ نماز کے لیے، جنازہ کے لیے بھی ہوئی ہے، نماز کے لیے وہی کافی تھی، دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن شریف کوئی خواب میں پڑھے، اچھی بات ہے، اللہ علم نصیب کریں گے۔ برمنگم سے آج اعظم خان نے آپ کو سلام کہا ہے، ابھی تک بچیوں کے رشتے عطا کرے، بہت خیر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا انہوں نے پڑھے تو اللہ نے ان کو رشتے عطا کر دی، الحمدللہ، شکر ہے، اچھی بات ہے۔ بھئی کسی کی بیٹی ہے تو آخر ہماری بیٹی ہے نا وہ۔ میں پاکستان سے آئی ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب مزید اگر میں اپنے لیے عمرہ کروں چاہے 100 کرو، کوئی منع نہیں۔ اعظم خان کے کوئی رشتہ دار بھی ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کپڑے گیلے تھے، کوئی کتا گیا یا بلی چھو کے گزری تو پلید ہو جائیں گے؟ نہیں۔ احرام کی حالت میں کتنے دفعہ یہ مسئلہ پوچھو گے، احرام کی حالت میں نسوار ڈالا، گناہ کیا، توبہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے تو حج ایک کیا تھا، پھر یہ مولویوں نے 3 قسم کے حج کیسے بنا لیے؟ مولوی نے نہیں بنایا حضرت، آپ جاہل ہیں، یہ حضور نے بنائے ہیں۔ اب جہالت کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟
حضور نے خود کیا قران کہ لبیک بحجۃ و عمرۃ. آپ نے مکے میں آگے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو. انہوں نے کہا اس سے باقی 4 دن رہے. فرمایا اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو اگلے سال میں بھی تمتع کروں گا. تو تمتع بھی حضور نے فرمایا, قران بھی حضور نے کیا. حج مفرد کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ اللہ علی الناس حج البیت. تو حج فرض تو حج ہے نا. اب کہنا کہ مولویوں نے بنا, مولوی نے نہیں بنایا جناب, تمہارے مغز میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہے. ہمارے جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں, وہ حدیث پڑھتے ہیں بھئی جنازے پڑھنے سے پہلے سن لو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو وہ کوئی حدیث دکھا دیں اس میں لفظ لکھا ہو کہ جنازے میں بھی فاتحہ پڑھو. یہ جب دکھا دیں پھر کہنا ہم پڑھیں گے ورنہ ہم نہیں پڑھیں گے. جب وہ آپ حدیث سنیں کہ کھولو حدیث, اس میں جنازے کا لفظ لکھا ہوا ہے, اس میں مقتدی کا لفظ لکھا ہوا ہے. بالکل اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا قیل یا سماری یاد الجنت قال حلق الذکر. اللہ کے ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں. تو قرآن کے لفظ سے بڑا حلقہ کیا ہوگا. بہرحال ان الذی فرض علیک القرآن, یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ حج نصیب کریں گے. طائف سے عمرہ واجب ہے, اس کی سمجھ نہیں, کیوں سمجھ نہیں آئی. طائف میقات ہے, حضور نے 5 میقات مقرر کیے, ان میں ایک طائف والا ہے. طریق السیل لکھا ہوا نہیں ہے وہاں میقات. وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت, حضور نے 5 میقات مقرر, ذل حلیفہ, قرن المنازل, ذات عرق اور اس کے بعد یلملم. سمجھ نہیں آئی. آپ مولوی صاحب بھی کہتے ہیں میں نے علم بھی بڑا حاصل کیا ہے. اچھا علم حاصل کیا تم نے, پتہ نہیں کس عالم سے تم نے علم حاصل کیا ہے. جب طائف جائے گا تو میقات گزر جائے گا, جب میقات گزر جائے گا تو واپسی پہ احرام ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے. نہ جاؤ تو ضروری نہیں ہے. مدینہ جاتے ہو پھر احرام کیوں ضروری ہے, لیکن میقات گزر جاتے ہو. حدیبیہ جو ہے وہ میقات تو نہیں ہے, وہ تو ہل ہے. تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں تو پڑھتے کیا رہے ہو تم. علم دین بھی تم نے حاصل کیا, مٹی پڑھا ہے تم نے. علامہ احسان الہی ظہیر میرے دوست تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ شہید ہو گئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کے بچوں سے بھی دین کا کام لے. وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے, چاہے انہوں نے ہمارے خلاف کتابیں بھی لکھی بیچارے نے, لیکن بہرحال دوست تھے, ساتھی تھے. باہر مکے کے دکان سے مریم پودا کے بک رہا ہے, تم جانو وہ مریم جانے, میں کیا جانوں. مفتی محمود صاحب اللہ ان سب کی قبروں پہ رحمت کرے, اللہ ان کی اولادوں کو اور زیادہ عزت دے. میں عمرہ کرنے آئی ہوں, حرم شریف میں آتی ہوں تو ٹھیک ہوتی ہوں, ہوٹل میں جاتی ہوں تو پریشانی ہوتی ہے. نہ جایا کریں نا ہوٹل, حرم میں بیٹھی رہیں, اچھی بات ہے, کچھ نہیں ہوتا وہاں میں. آخر صاف بات ہے کہ کعبے میں آؤ گے تو ایک اور کیفیت ہوگی نا, ہوٹل میں جاؤ گے تو اور ہوگی. سمدھی سمدن بدنی کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا, اپنے علاقے کے مولوی سے فتویٰ پوچھو. حرم کا حدود پورا مکہ حرم ہے. میں حنفی ہوں, میں نماز اہل حدیث کے مسلک پر جرابوں پہ مسح کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. جرابوں کا مسح جو ہے کسی نے بھی نہیں کہا, حدیث میں بھی نہیں ہے. تو مسح علی الخفین ہے, موزے پر ہے جو چمڑے کا ہو.